فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبقوں میں ہم نے مبنی کی بحث کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبقوں میں ہم نے مبنی کی بحث کا آغاز کیا۔ مبنی وہ لفظ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کی دو قسمیں تھیں، مبنی الاصل، مبنی مشابہ بالاصل۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر، معلوم، تمام حروف۔ جبکہ مشابہ مبنی الاصل دو چیزیں ہیں: نمبر ایک اس میں غیر متمکن، نمبر دو فعل مضارع بشرطے کہ نون جمع مؤنث یا نون تاکید سے ملا ہوا ہو۔ پھر ہم نے اس میں غیر متمکن کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ٹوٹل 8 اقسام عربی گرامر میں مشہور ہیں۔ نمبر ایک مضمرات، جس کے بارے میں ہم تفصیلی پڑھ بھی چکے، مشق بھی کر چکے۔ نمبر دو اسماء اشارہ، پچھلے سبق میں ہم نے اسماء اشارہ کو بھی سمجھا، ان میں آنے والی تبدیلیاں، ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، ترکیب کرنے کا طریقہ اسے بھی سمجھا۔ آج کے سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کی ایک قسم اسماء موصولہ، اس کو سمجھیں گے۔ انتہائی اہم ترین قسم ہے۔ عموماً اس کی ترکیب کرنے میں بھی طلبہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ترکیب کر لیں تو ترجمہ کیسے کرنا ہے، اس میں بھی عموماً دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اس سبق کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے لیے اسماء موصولہ، اس کی ترکیب کرنا، اس کا ترجمہ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ پوری توجہ سے سبق کو سمجھیے گا۔ اسماء موصولہ جو مشہور کتابوں میں جس شکل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الذی، یہ واحد مذکر کے لیے، اللذانی، اللذین تثنیہ مذکر کے لیے۔ جیسے میں اس میں اشارہ میں بتا چکا کہ اس میں اشارہ جو تثنیہ کے لیے آتا ہے وہ معرب ہے، ایسے ہی اس میں موصول جو تثنیہ کے لیے آتا ہے، خواہ تثنیہ مذکر کے لیے ہو یا تثنیہ مؤنث کے لیے ہو، یہ بھی معرب ہے۔ باقی اسماء موصولہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ الذین، یہ جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی، اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی، اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ پھر ما اور من، یہ دونوں بھی بطور اسماء موصولہ کے استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ یہ مذکر کی جگہ میں بھی آتے ہیں، مؤنث کی جگہ میں بھی۔ اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اس کے بعد جو اس کا صلہ آئے گا اس سے ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، کیونکہ اس میں موصول کہتے ہی اسے ہیں جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہ بن سکے، اور جو اس میں موصول کا صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اب صلہ کے اندر اگر مذکر کی ضمیر ہوگی تو یہ مذکر ہوں گے، مؤنث کی ضمیر ہوگی تو یہ مؤنث ہوں گے۔ پھر یہ واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے آتے ہیں، اس کا بھی ہمیں اندازہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی این اور ایتن، این اور ایتن یہ اکثر معرب ہوتے ہیں، ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ پھر الف لام، جب یہ اس میں فاعل پہ داخل ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے الذی کے معنی میں۔ ایسے ہی جب الف لام اس میں مفعول پر داخل ہو تو یہ بھی اس میں موصول ہوگا اور الذی کے معنی میں ہوگا۔ اب آئیے ان کا ترجمہ بھی دیکھیں اور ان کی ترکیب بھی سمجھیں۔ سب سے پہلے اس میں موصول ہے کیا؟ وہ اس میں غیر متمکن ہے جو بغیر صلہ کے جملے کا جزء تام نہ بن سکے، مکمل جز نہ بن سکے۔
اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملے کا ایک جز بنتا ہے۔ اب اسماء موصولہ میں ابھی آپ کو بتا چکا، گنوا چکا، سمجھا چکا۔ ان میں ایک ذو کا تذکرہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ صرف ایک لغت کے اندر الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ مطلقاً یہ الذی کے معنی میں نہیں ہوتا، اور وہ بنی طے کی لغت ہے۔ جیسے جاءنی ذو ضربک، تو یہ ہے الذی ضربک۔ یہاں اب اس میں موصول کے لیے صلہ ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ نے تعریف میں سمجھا نا، جو بغیر صلہ کے۔ اب یہ صلہ کیا چیز ہے، اسے بھی سمجھیے گا۔ صلہ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے۔ صلہ یا جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جملہ خبریہ میں کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، کبھی فعلیہ ہوگا۔ جملہ انشائیہ کبھی بھی صلہ نہیں بنتا، یا یہ شبہ جملہ ہوگا۔ شبہ جملہ وہی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ۔ تو صلہ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے جو اس میں موصول کے بعد اس کے معنی پورا کرنے کے لیے لایا جائے۔ اس میں موصول کیونکہ مبہم ہوتا ہے، اس کے معنی کی تعیین آگے صلہ کے ساتھ آتی ہے۔ اب چونکہ صلہ یہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ، اس لیے کہتے ہیں صلہ میں اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صلہ کا اس میں موصول کے ساتھ تعلق ہے، اور جملہ کسی تعلق کو نہیں چاہتا، اس لیے اس میں ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ جیسے مثال کے طور پر جاء الذی ابوہ عالم، پیچھے لفظ جاء فعل مذکور ہے، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ دیکھیں الذی وہ ایک مرد جو یا جس نے، تثنیہ ہوگا تو وہ دو مرد جو یا جنہوں نے، جمع ہوگا وہ سب مرد جو یا جنہوں نے۔ ایسے مؤنث التی وہ ایک عورت جو یا جس نے، یہ اس کے ترجمے میں آتا ہے۔ یہاں ہم نے الذی کا ترجمہ وہ کیا، آیا وہ شخص، آگے جو اس کے طرف ضمیر لوٹنے والی ہے نا، اس ضمیر کا ترجمہ بجائے اس کے ہم کریں گے جس کا یا جس کے، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہ دیکھیے ابوہ عالم، یہ مکمل جملہ خبریہ اسمیہ ہے، اور اس کے اندر یہ ضمیر یہ اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی سمجھیے، صلہ کے اندر نا، صلہ ابھی آپ نے سمجھا وہ مکمل جملہ ہوتا ہے، یا جملہ خبریہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ تو صلہ کے اندر ایک صدر صلہ ہوتا ہے۔ صدر صلہ سے مراد یعنی جملے کا پہلا جز، اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ تو صدر صلہ وہ اسم یا فعل ہے جو صلہ کے شروع میں ہو۔ پھر جملہ خبریہ اسمیہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے شروع میں اسم ہوگا، وہی پہلا جز ہوگا، اور وہ صدر صلہ ہوگا۔ اگر صلہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کا پہلا جز فعل ہوگا، اگر اسم ہے تو وہ مسند الیہ ہے، فعل ہے تو وہ مسند ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدر صلہ۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ آگے این اور ایتن کے معرب اور مبنی ہونے کی بحث آ رہی ہے۔ یہ این اور ایتن معرب ہیں، لیکن کب؟ ایک صورت میں یہ مبنی ہوں گے، وہ صورت کیا ہے؟ این اور ایتن مضاف، ان کی چار صورتیں بنتی ہیں این اور ایتن کی۔ کون کون سی چار صورتیں؟ پہلی صورت، یہ دونوں مضاف ہوں گے یا مضاف نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مضاف نہیں، اس وقت یہ اسی شکل میں آئیں گے این اور ایتن۔ اگر یہ مضاف نہیں تو ان کے بعد جو ان کا صلہ ہے، چونکہ اس میں موصول ہے نا، تو ان کے بعد آنے والا صلہ یا تو اس کا صدر صلہ یعنی پہلا جز مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ اگر مذکور ہو تب بھی یہ معرب، اگر محذوف ہو تب بھی یہ معرب۔ کب؟ جبکہ یہ مضاف نہ ہو۔ دوسری صورت، اگر یہ مضاف ہو
ایون اور ایتن مضاف ہو، یعنی ان کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو. جب ان کے ساتھ ضمیر ملے گی تو یہ مضاف ہوں گے. اگر یہ مضاف ہو تو پھر دیکھیں گے ان کا صدر صلہ یعنی صلہ کا پہلا جز مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. اگر مذکور ہو تب بھی یہ معرب ہوں گے. اگر محذوف ہوں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو محذوف نسیم منسیہ ہوگا کہ بالکل اس کا پتہ ہی نہیں، یا محذوف منوی ہوگا کہ لفظوں کے اندر سے تو حذف ہے لیکن معنی میں اور ذہن میں موجود ہے، دل میں موجود ہے. اگر اس کا صدر صلہ لفظوں میں سے حذف ہے، دل میں موجود ہے، اس صورت میں این اور ایتن یہ مبنی بر ضم ہوں گے، یعنی ان کو ہمیشہ ایو پڑھا جائے گا، ایا ای نہیں پڑھا جائے گا. تو ایک صورت اس کے مبنی ہونے کی ہے جبکہ تین صورتیں اس کے معرب ہونے کی ہیں. اس لیے جہاں یہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے این اور ایتن، یہ اگرچہ اسماء موصولہ ہیں لیکن معرب ہے. وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، جیسے دیکھیں مثال از جورو میں ڈانٹوں گا، ایہم حالانکہ یہ اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے لیکن چونکہ مبنی ہے، مبنی کا آخر نہیں بدلتا تو یہ ایو ہی پڑھیں گے. ایہم آخذ مالک مالک. اب دیکھیں آخذ مالک یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے یعنی صدر صلہ وہ ہے ہوا. ازجر ایہم ہوا آخذ مالک، جیسے قرآن میں آتا ہے نا ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، تو اشد اس سے پہلے ہوا ضمیر ہے. یاد رکھیں جب ایو اور ایتن یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو اور ان کے بعد ان کا صلہ جملہ اسمیہ ہو تو عموماً وہاں مبتدا ہوا ضمیر ہوتی ہے، یعنی کوئی ضمیر ہوگی. اگر وہ حذف ہے تو صدر صلہ اس کا مذکور نہیں ہے. میں امید کروں گا کہ آپ اس میں موصول اس کے صلہ کو سمجھ چکے ہوں گے. اب ان کی مشق کر لیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات کر لیں. نہیں استاد. چلیں اب ترکیب کرتے ہیں انشاءاللہ، ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے، تو کوئی سوال آیا تو سامنے آ جائے گا. جی شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا. قدم الذی اخوہ جندی. اس کا ترجمہ کریں پہلے. جی کا دماغ کا کس طرح کروں؟ آنے کے ساتھ. جی جی بالکل، جو چیز نہ آتی ہو فوراً پوچھا کریں، خاموش نہ ہوا کریں آنے کے ساتھ. جی آیا الذی اخوہ جس کا بھائی نہیں، جندی آپ نے پہلے الذی کا ترجمہ کرنا، آیا وہ شخص. آیا وہ شخص جس کا بھائی یعنی فوجی ہے. ہاں فوجی ہے یا سپاہی ہے، فوجی ہے. جی ٹھیک ہے، اب اس کی ترکیب کریں. قدم فعل الذی اس موصول اسم موصول اخوہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اس کا صدر صلہ ہاں یعنی مبتدا، یعنی صلہ مبتدا. صدر صلہ نہیں جندی مبتدا. ہاں اس کی خبر، جندی خبر، جندی اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر مبتدا خبر مل کر صلہ ہو گیا الذی اس میں موصول کا. جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس میں موصول کا صلہ، جی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر قدیمہ کے لیے فاعل بن رہا ہے. ماشاء اللہ قادمہ کے لیے فاعل. اب بتائیے صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے. یہاں بتائیے صلہ جی میں کون سی ضمیر ہے؟ اخوہ ہو ضمیر جو ہے یہی ہے. ماشاء اللہ وہ ضمیر یہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. جی جی مولانا مسعود صاحب آگے والا آپ جملہ پڑھیے گا. حضرت الطالبۃ التي ابوها طبيب.
جی ترجمہ کیجیے اس وہ طالب علمہ حاضر ہوئی جس کا والد ڈاکٹر ہے. ہاں وہ طالبہ حاضر ہوئی، یہ وہ جو ہے نا یہ التی کا ترجمہ ہے. اچھا. وہ طالبہ وہ طالبہ حاضر ہوئی جس کا والد ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے، ماشاء اللہ. ترجمہ ترکیب کیجیے گا اس کی. حضرت فعل، الطالبہ تو اس میں ظاہر اس کا فاعل، م، اور التی اس میں موصول، دیکھیں ابوہا معرف باللام ہے نا، معرفہ ہے. اس التی اس میں موصول بھی معرفہ ہے، دو ٹھیک. تو معرف، یہ موصوف تو یہ موصوف صفت. موصوف. تو یاد ٹھیک. رکھ، اس میں موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے تو یہ آپس میں موصوف ٹھیک. صفت بنیں گے. صحیح. حضرت الطالبة موصوف، التي اسم موصول، ہاں، ابوہا مضاف مضاف الیہ، اس کے لیے خبر مقدم بن جائے نہیں نہیں نہیں، اس میں گا. موصوف مبتدا. جملہ ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں مبتدا بنا ہے اسے. مبتدا. ہاں ضمیر اس میں التی کی طرف روٹ رہی ہے. ہاں ضمیر. ماشاء اللہ، طبیب خبر، ماشاء مضاف 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 الیہ مبتدا اور طبیب خبر مل کر یہ صلہ برائے التی موصول. اللہ. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس میں. جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ایک یہ کیا بنتا ہے، ایک جملہ ادھر ہم لوگوں نے قاعدے میں پڑھا تھا، ایک جملہ خبریہ اور فعلیہ، اور دوسرا انشائیہ نہیں بن سکتا ہے. صلہ کبھی بھی جملہ انشائیہ نہیں آ سکتا. اور کیا کیا تھا؟ یا یہ آئے گا جملہ خبریہ یا شبہ جملہ. وہ شبہ جملہ پھر کیسے ہوئے گا؟ وہ اس میں فاعل کی شکل میں ہوگا یا اس اچھا میں اچھا. مفعول کی صحیح شکل صحیح. میں ہوگا. صحیح. سمجھ گئے. ابو مضاف مضاف الیہ مبتدا طبیب خبر سے مل کر یہ صلہ برائے التی موصول. ٹھیک ہے. موصول صلہ مل کر یہ صفت برائے طالبۃ. صفت موصول صفت مل کر یہ فاعل برائے حضرت فعل. حضرت اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. زبردست. جی شہید الرحمان بھائی اگلا جملہ پڑھیے گا. احفظ ما اقرأ، میں نے یاد کیا جو کچھ میں نے پڑھا. یہ احفظو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. فعل ماضی. جی فعل ماضی ہے. جی اچھا ماشاء اللہ. فعل ماضی میں واحد متکلم کی علامت تو ہوتی ہے. جی جی، یہ مضارع ہے. ہاں حمزہ مضارع کی علامت ہے. تو ترجمہ کریں پھر دوبارہ. جی میں یاد کروں گا جو جس کو میں نے پڑھا. میں یاد کرتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں. میں یاد کرتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں. جی اب کیجیے گا ترکیب اس کی. احفظ فعل مع الفاعل، ما اسم موصول، اقرأ اس کا جملہ صلہ ہے. اقرا کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی واحد متکلم کا ہے، اس کا اندر جو ضمیر ہے یہ اس کا فاعل بن رہے ہیں، یہ دونوں مل کر ماں کے لیے صلہ بن رہا ہے. ہاں تو یہاں صلہ میں کون سی ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انا ضمیر جو اندر. ماشاء اللہ. انا ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ اس میں موصول صلہ مل کر کیا بنیں گے؟ اس میں موصول صلہ مل کر یہ مفعول بھی جی بنیں گے جمعہ احفظو کے لیے. بھی جی ٹھیک. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
جی مولانا مسعود صاحب آگے والا جملہ پڑھیے گا. دعا المعلم الذين لم يحفظوا الدروس. ترجمہ کیجیے گا. معلم استاد نے ان طالب علموں کو دعا دی جنہوں نے دعا نہیں، دعا کا معنی بلایا. پکارا. استاد نے ان طالب علموں کو بلایا جنہوں نے اپنے اسباق یاد نہیں کیے تھے. ہاں، جنہوں نے اسباق یاد نہیں کیے تھے. جی. استاد نے ان طلبا کو بلایا جنہوں نے سبق یاد نہیں کیے تھے. جی ترکیب کریں اس کی. دعا فعل المعلم اس کا فاعل موصوف. موصوف بنائیں، پھر آخر میں فاعل بنائیں. نہیں موصوف تو نہیں بنائیں گے. مصر یہ صیغہ صفت نہیں بن سکتے. کیا المعلم. صیغہ صفت بن سکتا ہے، وہ لمبی چوڑی ترکیب اس میں نہ جائیں آپ، سیدھا سیدھا اس میں اچھا موصوف بنانا چاہیں چلو تو ٹھیک ہے. جی ہاں. دعا فعل المعلم اس کے لیے فاعل موصوف. الذین الذین اسم موصول. لم يحفظوا یہ صيغة واحد جمع مذکر غائب فعل جہت. ٹھیک ہے. واو ضمیر بارز اسم فاعل. ٹھیک ہے. الدروس مفعول به. زبردست. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر یہ اس میں واو ضمیر جو ہے یہ لم کی طرف الذین کی طرف لوٹتی ہے. لوٹ رہی واو ہے. ضمیر لوٹ رہی ہے. پھر تو اپنے فاعل یہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول به سے مل کر جملہ جملہ منفیہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ منفیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ برائے موصول الذین. ٹھیک ہے. الذین اپنے موصول اپنے صلے سے مل کر یہ صفت برائے المعلم موصوف. ٹھیک ہے. موصوف صفت مل کر دعا فعل کے لیے فاعل بنا. فاعل اپنے فاعل اپنے ایک فعل اپنے ایک منٹ فعل اپنے صاحب یہاں غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں الذین کو المعلم کی صفت نہیں بنا سکتے. ہاں نا وہ جمع ہے وہ واحد ہے. ہاں، تو المعلم یہ فاعل ہے اور الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول یہ مفعول بھی بن جائے گا. سمجھ آئی؟ بالکل. جی شہید الرحمان بھائی آگے پڑھیے گا. لا کیوں تصحب من لا يجتهد. کیا نا مولانا مسعود صاحب، اس ترجمے میں بھی یہ جی مفعول ہی بن رہا ہے کہ استاد جی نے ان بچوں کو بلایا، بچوں کو یعنی استاذ بلانے صحیح والے ہیں اور بچے بلائے ہوئے ہیں. صحیح. جی شہید الرحمان بھائی. لا تصحب من لا يجتهد. جی ترجمہ کیجئے گا. جی تصحب کا کیا معنی ہے جی؟ ساتھی نہ بناؤ، جی مصاحبت نہ اختیار کرو ساتھی نہ بناؤ. اس شخص جی کو ان کا اس شخص کو لا یجتہد جو محنت نہ کوشش کرو. نہیں کرتا، ہاں، جو محنت نہیں جو کرتا محنت اس نہیں کو ساتھی نہ نہیں کرتا. بناؤ. جی ترکیب کیجئے گا. لا تصحب فعل مع الفاعل. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ نہیں ہے نہیں ہے، مخاطب کا. پھر اس میں فاعل ہے. جی ٹھیک ہے. من اسم موصول لا يجتهد فعل مع الفاعل مل کر من کے لیے صلہ بن رہے ہیں. اس کا فاعل کیا ہے؟ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر
یہ لا یجتہدو میں جو ہوا ضمیر ہے، ہاں وہ ہوا من کے ضمیر، صحیح. جی فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر من کے لیے صلہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی موصول اپنی صلہ کے ساتھ مل کر لا تصحب کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ جملہ جملہ خبری جملہ خبریہ، نہیں، جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ انشائیہ، جملہ جی فعلیہ انشائیہ. ہاں جی. مولانا مسعود صاحب آگے پڑھیے گا. اضرب ایہم ہوا محمل. اضرب. اضرب ایہم ہوا محمل. ہاں، ماروں گا ان میں سے جو مہلت دینے والا ہو. تو کیا دینے والا ہو؟ مہلت دینے والا. جو سست ہو. میں ان میں سے اس کو اچھا، ماروں گا جو سست ہے. میں ان میں سے مانوں گا جو سست ہے. ترکیب کیجیے گا. اضرب فعل اس میں انا ضمیر فاعل اس کا. ایو مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ. اب یہاں ایو مضاف آیا ہے تو جی دیکھیں آگے اس کے صدر صلہ مذکور ہے یا محذوف ہے؟ مذکور ہے. ہاں تو یہ معرب ہوگا. تو اس لیے ہاں، ایہم نہیں پڑھنا، ایہم، یہ معرب ہے یہاں. اچھا یہاں پہ معرب ہوئے گا. ہاں ہاں. اضرب ایہم ایہم. ایہم. ای مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل. اس میں موصول. موصول. اس میں موصول. ہوا ضمیر یہ مبتدا. ٹھیک ہے. محمل خبر. وہ ضمیر پھر لوٹ رہی ہے ہاں ہاں. ایہم کی طرف، ٹھیک اس ہے. میں موصول کی طرف. مبتدا خبر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ برائے ایہم. ایہم مضاف کے لیے. ماشاء اللہ. اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی بنا اضرب فعل کے لیے. ماشاء اللہ. فعل فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی شہید الرحمان بھائی یہ پڑھیے گا. ينجح في الامتحان أينا مجتهد. جی جی. یعنی کامیاب ہوگا امتحان میں ہم 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 میں میں سے. سے جو محنت کرنے والا ہو. ہاں جو محنتی ہوگا. جو جی یہاں دیکھیں ایو یہ معرب ہے یا مبنی؟ جی ایون ایتن کا سبق میں صحیح نہیں سمجھا. اب دیکھیں ایو یہاں مضاف ہے یا غیر مضاف؟ جی مذاب ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں جو جملہ ہے کیا اس کے جی اندر مبتدا مذکور ہے یا محذوف؟ مبتدا محذوف ہے. ہاں تو یاد رکھیں اگر اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوگا نا تو فعل کبھی بھی جی حذف نہیں ہوتا. جی تو وہ پھر صدر صلہ وہاں مذکور ہی ہوگا. لیکن جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر مبتدا ہوا ضمیر وغیرہ جی ذکر ہوگا تو صدر صلہ مذکور ہے، حذف ہوگا تو صدر صلہ محذوف ہے. جی سمجھ آئی؟ تو جی یہاں دیکھیں ہوا ضمیر مبتدا جو ہے یہ محذوف ہے تو گویا صدر صلہ سے مراد جملہ اسمیہ کا پہلا جز وہ مبتدا ہے وہ محذوف ہے. جی جب وہ محذوف ہو جی لیکن ذہن میں تو موجود ہے کہ یہاں ہوا ضمیر ہے، جی لفظوں سے حذف ہو جی ذہن میں موجود ہو تو پھر ایو مبنی ہوتا ہے صرف اسی صورت میں
جیسے یہاں ایو، یہ مبنی برزم ہے، یہ معرب نہیں. جی ٹھیک. تو یہ ایونا اس میں موصول ہے، ہوا مجتہد، یہ جملہ اس کا صلہ ہے، تو پھر یہ موصول صلہ مل کر ینجہو کے لیے فاعل ہے. جی سمجھ آئی آپ کو بھی مولانا مسعود صاحب؟ استاد جی ایک سوال پوچھنا ہے. یہ پوچھیے گا. اگر یہ ایہم جیسے یہاں پہ اس کا صدر صلہ نہیں ہے تو وہ پھر وہ مورب وہ ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا نا. اور جملہ اگر اس کی جگہ فعل ہو پھر وہ فعل حذف نہیں ہو سکتا ہے، لازمی ذکر کرنا ہوگا. فعل تو ظاہر بات کبھی نہیں حذف ہوتا نا، وہ چند چلو ٹھیک. میں ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں وہ صورت آئے گی. صحیح صحیح سمجھ گئی. در ترجمہ کریں. یہ ہے یہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت ہاں، کرتی تھی. تو ذالکا، یہ ذالک اس میں اشارہ ہاں، ذالک اس میں اشارہ مبتدا ہے، مبتدا. میں موصول. لم تننی، کن کیا ہو جائے گا؟ کن کیا ہو جائے گا؟ یہ کننا تو مخاطب کے اعتبار سے ہے نا، مخاطب چونکہ عورتیں تھی، جمع تھی، تو یہ کاف کی ہاں ہے، جیسے میں نے اس میں اشارہ میں آپ کو بتایا. تو یہ کن یہ جو تحقیق نون ذکیرہ ہے